وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکلات کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ صاف پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کر یہ ساری چیزیں منظور کرائیں۔ جب وہاں پر پرائمری اسکول بن گیا، ایک سڑک بھی آ گئی، بجلی اور پانی جیسی سہولتیں بھی آ گئیں، تو گورنمنٹ کو اچانک وہاں ایک اسکول بنانے کا خیال آیا۔ میرے والدین کو خوشی تھی کہ گورنمنٹ ان کے اسکول کو اپنی زیر نگرانی لے لے، اس میں اپنے ٹیچر بھجوائے اور کچھ عرصے کے بعد اسکول کو اپ گریڈ کرے۔ مگر محکمہ تعلیم کے چند رابطوں میں ہی بابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بابا وہاں بچوں کو سب کچھ دیتے تھے، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور ایسی کچھ ضروری چیزیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے فنڈ رکھے ہوئے تھے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جانے کے بعد اس اسکول کا کیا حشر ہوتا۔ سب سے پہلے فنڈ آ جاتے، پھر سب کچھ۔ اس لیے بابا خود ہی اسکول کو چلاتے رہے۔ محکمہ تعلیم نے وہاں اسکول پھر بھی کھولا، مگر وہاں ایک بچہ بھی نہیں گیا۔ پھر ہار مان کر انہوں نے وہ اسکول بند کر دیا اور ہمارے اسکول کو اپ گریڈ کر دیا۔ بابا کے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی۔ اس طرح ان کی اپ گریڈیشن ہوئی۔ میں ان دنوں لندن میں پڑھتا تھا اور روپے پیسے بچا کر بھیجا کرتا تھا۔ ابھی بھی ہم اس کو اور ترقی دے رہے ہیں۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی ہمارے بچوں کے پاس بھجواتے ہیں۔ جب پاکستان واپس آیا تو میں نے وہاں ایک باضابطہ قسم کی ڈسپنسری قائم کی۔ گاؤں کی آبادی بھی اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن گاؤں میں غربت ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تعلیم سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ گاؤں کے کچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے چلے گئے ہیں اور کچھ مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں۔ جو غربت کا ایک چکر تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ان کی یہ نسلیں نہیں تو اگلی نسلیں شاید تمہارے اور میرے جیسے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ ڈگری لے کر نکلیں۔ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ہر ماہ ایک ویکینڈ گاؤں جاتا ہوں۔ وہاں 2 کمپاؤنڈ ہیں، مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک ویکینڈ پر میں جاتا ہوں، باقی 3 ویکینڈ پر ہم کسی نہ کسی کو وہاں بھجوا دیتے ہیں۔ پھر ہم وہاں ہر 3 ماہ بعد ایک میڈیکل کیمپ بھی لگواتے ہیں۔ اور اس سب کے لیے روپیہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ شروع میں تو یہ بابا کا روپیہ تھا، انہی کی زمین پر اسکول بنا، انہی کی گریجویٹی سے اس کی تعمیر ہوئی۔ میری امی نے بھی اپنے پاس موجود رقم میں سے ان کی مدد کی۔ پھر بابا کے کچھ دوست بھی مالی امداد کرنے لگے۔ اس کے بعد میں اور مہران بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر میرے کچھ دوست بھی۔ میں اپنی انکم کا ایک خاص حصہ ہر ماہ گاؤں بھجواتا ہوں۔ اس سے ڈسپنسری بڑے آرام سے چلتی ہے۔ جو ڈاکٹر وہاں مہینے میں 3 ویک جاتے ہیں وہ کچھ چارج نہیں لیتے۔ ان کے لیے سوشل ورک ہے۔ میڈیکل کیمپس میں اس طرح کے لگ جاتے ہیں، اور اسکول کے پاس اب اتنے فکس ڈپازٹ ہو چکے ہیں کہ ان کی آنے والی رقم ٹیچر کی تنخواہ اور دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم کب جا رہے ہو وہاں؟ میں تو صبح نکل رہا ہوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ جانا چاہوں تو؟ سالار نے کہا۔ موسٹ ویلکم، مگر کل تو ولیمہ ہوگا، تم یہاں مصروف ہوگے؟ فرقان نے اسے یاد دلایا۔ ولیمہ تو رات کو ہے، سارا دن تو میں فارغ ہی ہوں گا۔ کیا رات تک پہنچنا مشکل ہوگا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، تم بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہو، صرف صبح جلدی نکلنا پڑے گا اگر تم واقعی وہاں چند گھنٹے گزارنا چاہتے ہو، ورنہ پھر ہم واپس تھک جاؤ گے، فرقان نے سے کہا۔ نہیں، میں نہیں تھکوں گا۔ میں یونیسیف کی ٹیموں کے ساتھ کیسے کیسے علاقوں میں سفر کرتا رہا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں فجر کے بعد تیار رہوں گا، تم وقت بتا دو۔ 5:30۔ اوکے، تم گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ایک بار موبائل پر کال کر لینا اور 2-3 بار ہارن دے دینا یہاں آ کر، میں نکل آؤں گا، اس نے فرقان سے کہا اور پھر خدا حافظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا۔ اگلی صبح فرقان ٹھیک 5:30 بجے اس کے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا اور سالار پہلے ہی ہارن پر باہر تھا۔ تم واپس پاکستان کیوں آ گئے؟ تم انگلینڈ میں بہت آگے جا سکتے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سالار سے اچانک اس نے پوچھا۔ انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی، اس لیے میں پاکستان آ گیا، فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا۔ یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے، اس نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔
مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے، پھر پروفیشنلی بھی تم بہت کچھ سیکھتے، فائنینشلی تم اس پروجیکٹ کے لیے زیادہ روپیہ حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آفٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، سالار نے کہا۔ اگر کامیابی سے مراد پاؤنڈ کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو ہاں، دونوں جگہوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں بہت زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں۔ جو اطمینان ڈاکٹر اپنے صحت یاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ والوں کو پاکستان سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں وہاں رہ کر پیسوں کا ڈھیر بھی یہاں بھجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد کی کمی کو ہی پورا کیا جا سکتا ہے، روپیہ یا دوسری چیزیں اس کے لیے جگہ نہیں بنا سکتی۔ میں بہت کانے ہوں سالار، میری پوری فیملی بہت کانے ہے، اور اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کا کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتا ہوا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سہولتوں سے خالی ہاسپٹل اور حد سے زیادہ کرپٹ ہیلتھ سسٹم، جس برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں موجود ہے، مگر میں اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر یہ سب شفا میں اپنے لوگوں میں حصے میں آنی چاہیے۔ سالار بہت دیر تک کچھ بول نہیں سکا، گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے مجھ سے تو یہ سوال پوچھ لیا کہ پاکستان کیوں آ گیا، کیا اب تم یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں آ گئے؟ فرقان نے کچھ دیر بعد خاموشی کے پوچھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا، سالار نے بے اختیار کہا۔ تم پیسوں اور سہولتوں کی وجہ سے کہہ رہے ہو؟ نہیں، پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ اب۔ تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جان چکے ہو۔ پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ کس کو؟ اس ملک کو۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ میں تمہاری طرح کی حب الوطنی نہیں رکھتا، میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے، میں ایک اکانومسٹ ہوں، تو زندگی میں کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تم جو سروسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے اداروں کو دے سکتے ہو، اور کچھ لیکچر اپنے وہاں کے یہاں یونیورسٹی میں سکھا رہے ہو، اس کی یہاں کی یونیورسٹی میں بھی وہی کما سکتے ہو۔ اس کا دل چاہا فرقان سے کہے کہ وہ یہاں آ کر کچھ سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم نے افریقہ کی غربت، بیماری اور بھوک دیکھی ہے؟ تم یہاں کی غربت، بیماری اور بھوک دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں صورتحال ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان، یہاں اتنی پسماندگی بھی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے یکدم بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ سالار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود کسی گاؤں میں اسی طرح کا کام شروع کرو، تمہارے پاس فنڈ کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب نہیں چلا سکتا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کسی دوسرے گاؤں میں کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا بہت مشکل ہے۔ فرقان اس بار خاموش رہا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کی اصرار کو کچھ جھنجھلا رہا ہے۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سالار کی زندگی کا یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اسکول کو دیکھ کر واقعی بہت متاثر ہوا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپینسری کو دیکھ کر ہوا جہاں وہ گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا، ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا، وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے، نوزائیدہ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ سالار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا ہوا، وہاں موجود چند لوگوں نے بھی اسے ڈاکٹر سمجھا، اس کے قریب چلے آئے۔ سالار ان سے بات چیت کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فزیشین کے طور پر چیک اپ کرتے اور نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اعتراف کیا
کہ اس نے زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بیحد پروفیشنل اور بیحد نرم مزاج تھا۔ وہ تمام عمل اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے سالار کو ایک آدمی کے ساتھ اسکول بھجوا دیا۔ وہ وہاں اس کے والدین سے ملا۔ وہ اس کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھے۔ یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتا دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اسکول میں پھرتا رہا۔ اسکول کی عمارت اس کی توقعات سے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی، اور وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر وہ اور بھی حیرت زدہ تھا۔ وہاں کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا۔ حویلی کے بیرونی دروازے پر اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کا دل خوش ہوا۔ اس کے گاؤں میں ایک قسم کی شاندار لان کی توقع نہیں تھی۔ وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتیبی بھی نہیں تھی۔ بہت شاندار لان ہے، بہت آرٹسٹک۔ وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ شکیل صاحب کا شوق ہے، فرقان کی امی نے کہا۔ میرا اور نوشین کا، فرقان کے والد نے اضافہ کیا۔ نوشین؟ سالار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ فرقان کی بیوی۔ یہ آرٹسٹک ٹچ اسی کا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے۔ سالار کو یاد تھا۔ ہاں، وہ لاہور میں ہی ہوتے ہیں، مگر فرقان مہینے میں ایک ویکینڈ یہاں پر گزارتا ہے، پھر وہ اپنی فیملی بھی یہاں لاتا ہے۔ یہ سلائیڈ ان کے بچوں کے لیے بنوائی ہوئی ہیں۔ نوشین بھی ڈاکٹر ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں اس لیے پریکٹس نہیں کرتی، مگر یہاں آتی ہے تو فرقان کے ساتھ ڈسپینسری جاتی ہے۔ اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی، اس لیے فرقان کے ساتھ نہیں آ سکی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد گھر پر آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر وہ فرقان بھی آ جائے گا، مگر جب کھانا لگ گیا تو اس نے فرقان کے بارے میں پوچھا۔ وہ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا، صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے، اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اس کے بعد مریض ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا، کھانا وانا بھول جاتا ہے، فرقان کی امی نے اس سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کے والد فائنانس ڈویژن میں کام کرتے رہے تھے، 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے۔ یہ جان کر سالار کا تعلق بھی فائنانس سے تھا، اس کے جوش میں اور اضافہ ہو گیا۔ سالار کو ان کی باتیں کرتے ہوئے وقت کا احساس نہیں ہوا۔ سالار نے ان سے اسکول کے بارے میں بات کی۔ اسکول کے لیے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خاصے فنڈز ہیں۔ سالار کا ایک دوست ایک نیا بلاگ بھی بنوا رہا ہے، بلکہ بن ہی چکا ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے۔ ہاں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپینسری کے لیے کرو، ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے لیے ہیلتھ منسٹری سے بہت دفعہ درخواست دے چکے ہیں۔ فرقان نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے ہیں، مگر یہاں کوئی ڈاکٹر مستقل طور پر آ کر رہنے کو تیار نہیں ہے، اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی ایسی ضرورت ہے۔ تمہیں مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہی ہوگی، ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپینسری اور ایک ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر، اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے ہی چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ ضرور کروں گا، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ اسکول کے لیے بھی کچھ کروں۔ میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یونیسکو کی طرف سے کسی این جی او کے ذریعے ہر سال کچھ گرانٹ بھی ملتی رہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تم نے دیکھا ہے، یہ سب ہمارے لوگوں نے خود کیا ہے، میری فیملی نے، رشتہ داروں نے، فیملی فرینڈ نے، میرے واقف کاروں نے، میرے بچوں نے، ان کے دوستوں نے۔ ہمیں کسی بھی حکومتی یا بین الاقوامی ایجنسی کی گرانٹ کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب تو یونیسکو آ کر ہمارے لوگوں کی بھوک، جہالت اور بیماری ختم کرتے رہے گی۔ جو کام ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے وسائل سے ہی کرنے چاہیے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس پروجیکٹ کو اور بڑھائیں۔ سالار بے اختیار بولتے ہوئے لڑکھڑا دیا۔ یہ بہت بڑھ جائے گا، تم 20 سال بعد یہاں آ کر دیکھو گے تو یہ گاؤں تمہیں ایک مختلف گاؤں ملے گا۔ جتنی غربت تم نے آج یہاں دیکھی ہے وہ تب نہیں ہوگی، ان کا کل آج سے مختلف ہوگا، فرقان کے والد نے بے حد اطمینان سے کہا۔ سالار چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ دوپہر کے قریب فرقان نے ڈسپینسری سے فون کیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد اس نے سالار سے کہا، اب تمہیں واپس اسلام آباد کے لیے نکل جانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود واپس چھوڑ کر آؤں، مگر یہاں بہت رش ہے اور دوسرے گاؤں سے بھی لوگ آتے ہیں، اور میں انہیں آج چیک نہیں کر سکا تو انہیں بہت زحمت ہوگی، اس لیے میں اپنے ڈسپینسر کو بھجوا رہا ہوں، وہ گاڑی میں تمہیں اسلام آباد چھوڑ آئے گا۔ اس نے پروگرام طے کیا۔ اوکے، سالار نے کہا۔ جانے سے پہلے ڈسپینسری آ کر مجھ سے مل لینا، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک بار پھر فرقان کے والدین کے ساتھ چائے پی۔ گاڑی تب تھی وہاں آ چکی تھی۔ پھر وہاں سے گاڑی میں فرقان کے پاس چلا گیا۔ صبح کی بھیڑ اب کم ہو چکی تھی۔
वहाँ अब सिर्फ 25-30 के करीब लोग थे। फुरकान एक बूढ़े आदमी का मुआयना कर रहा था। सालार को देखकर मुस्कुराया। मैं 2 मिनट इन्हें छोड़कर आता हूँ, उसने मरीज से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। सालार के साथ चलते हुए वो बाहर गाड़ी तक आया। तुम कब पाकिस्तान में हो? कब तक? उसने सालार से पूछा। 1.5 हफ्ता। फिर तो दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी तुमसे, क्योंकि मैं तो अब अगले ही माह इस्लामाबाद और यहाँ आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? सालार ने उसे नज़रअंदाज किया। मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? मैं लाहौर आ सकता हूँ, तुम इनवाइट तो करो। फुरकान कुछ हैरान अंदाज में मुस्कुराया। सालार उससे हाथ मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गया। सालार नहीं जानता था वो कौन सी चीज़ इस तरह अचानक फुरकान के करीब ले आई है। वो ये भी नहीं जानता था कि फुरकान को इतना क्यों पसंद कर रहा था, जिसकी वजह समझने से कासर था। फुरकान के सास के गांव देखने पर 4 दिन बाद वो लाहौर गया। वहाँ 1 दिन के लिए गया था और फुरकान को फ़ोन पर इतला दी। फुरकान ने उसे एयरपोर्ट से पिक करने और साथ रहने की ऑफ़र की, मगर इनकार कर दिया। वो फुरकान से तयशुदा प्लान के मुताबिक 4 बजे के करीब उसके घर पहुंचा। वो एक अच्छे इलाके की एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर में एक फ्लैट में रहता था। दरवाजे के साथ मौजूद बेल दबाकर खामोशी से खड़ा हो गया। अंदर से यकदम किसी बच्ची के भागने की आवाज़ आई। एक 4-5 साल की बच्ची डोर चेन की वजह से दरवाजे में आने वाली झरी से उसको देख रही थी। आपको किससे मिलना है? सालार उसे देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया था, मगर उस बच्ची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो बड़ी संजीदगी से सालार से पूछ रही थी, बेटा आप मुझे आपके पापा से मिलना है। उस बच्ची और फुरकान के चेहरे में इतनी मुमासलत थी कि उसे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो फुरकान की बेटी थी। पापा इस वक्त किसी से नहीं मिलते, उसे बड़ी संजीदगी से इतला दी गई। मुझसे मिल लेंगे? सालार ने कदरे महसूस होते हुए कहा। आपसे क्यों मिल लेंगे? फ़ौरन जवाब आया। क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ। आप उन्हें जाकर बताएंगे कि सालार अंकल आए हैं तो वो मुझसे मिल लेंगे। सालार ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। वो उसकी मुस्कुराहट से मुतासर नहीं हुई। लेकिन आप मेरे अंकल तो नहीं हैं। सालार को बेख्तियार हंसी आ गई। आप ना हंसें, वो बेख्तियार बिगड़ी। सालार पंजों के बल उसके मुकाबले बैठ गया। अच्छा मैं नहीं हंसता, उसने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाया। आप इस फिराक में बहुत अच्छी लग रही हैं। अब वो कुछ करीब आकर उसका जायज़ा लेते हुए बोला। उसने तारीफ ने दरवाजे की झुर्री में झांकती हुई मोहतरमा के तासरात और मूड में कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगे। उसके जुमले उससे ज़्यादा तासरात सालार को महसूस किया। वो कुछ देर फ्लैट के अंदर किसी कदमों की आवाज़ को सुन रहा था। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। क्यों? मैं क्यों नहीं अच्छा लगा? उसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से पूछा। बस नहीं लगे अच्छे। उसे नागवाई से गर्दन को झटका। नाम क्या है आपका? कुछ देर देखती रही, फिर उसने कहा, इमामा। सालार के चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो गई। उसने दरवाजे की झरी में से इमामा के अक्कम में फुरकान को देखा। वो इमामा को उठाए हुए दरवाज़ा खोल रहा था। सालार खड़ा हो गया। फुरकान नहा कर निकला था। उसके बाल गीले और बेतरतीब थे। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो फौरी तौर पर कामयाब नहीं हो सका। फुरकान ने उसे हाथ मिलाया। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, उसके साथ अंदर जाते हुए बोला। वो दोनों अब ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे थे। इमामा फुरकान की गोद में चढ़ी हुई थी और वो उसे मुसलसल कान में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जिसे फुरकान मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। अंकल सालार से मिली हैं आप? फुरकान ने सालार को बैठते हुए इशारा करने के बाद इमामा से पूछा। वो अब खुद भी सोफे पर बैठ गया था।